بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے عرب میں جو مختلف دین ہوتے تھے، ادیان جس کی جمع ہے، اور مذاہب۔ اچھا جی، جو عام باشندے تھے عرب کے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیمی کے پیروکار تھے۔ وہ اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر کاربند تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے خدائی درس اور نصیحت کا ایک حصہ بھلا دیا۔ پھر بھی ان کے اندر توحید اور کچھ دین ابراہیمی کے شعائر باقی رہے، اس وقت تک کہ پھر ان میں ان کا ایک سردار عمرو بن لوہی منظر عام پر آیا۔ اس کی نشو نما بڑے نیکوکاری، صدقہ و خیرات اور دینی امور سے گہری دلچسپی پر ہوئی تھی، اس لیے لوگوں نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا اور اسے اکابر علماء اور افاضل اولیاء میں سے سمجھ کر اس کی پیروی کی۔ پھر اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا، یعنی کہ وہ جو سردار تھا عمرو بن لوحی، اس نے ملک شام کا سفر کیا، دیکھا تو وہاں بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی۔ اس نے سمجھا کہ یہ بھی بہتر اور برحق ہے، کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین اور آسمانی کتابوں کی نزول گاہ تھی۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھ ہبل بت بھی لے آیا، ٹھیک ہے جی، اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا، اور اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی دعوت دی۔ اہل مکہ نے اس پر لبیک کہا۔ اس کے بعد بہت جلد باشندگان حجاز بھی اہل مکہ کے نقش قدم پر چل پڑے، کیونکہ وہ بیت اللہ کے والی اور حرم کے باشندے تھے۔ اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ کیسے آغاز ہوا جی؟ وہ عمرو بن لوحی، وہ جون سا ایک نیکوکار آدمی تھا، تو جو پہلے دین ابراہیمی پر تھا، اور اس کے بعد جب وہ گیا اپنا ملک شام، وہاں سے اس نے بت پرستی دیکھی اور وہاں سے بت لایا، اور پھر لوگوں کو بھی اس بت پرستی کی دعوت دی، تو پھر اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہو گیا۔ اچھا جی، جو وہ وہاں سے ہبل لایا تھا، تو ہبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بتوں میں سے منات ہے۔ یہ بحر احمر کے ساحل پر قدید کے قریب مسلل میں نصب تھا۔ اس کے بعد طائف میں لات نامی بت وجود میں آیا، پھر وادی نخلا میں عزا کی تنصیب عمل میں آئی۔ یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے بت تھے۔ کون سے عرب کے سب سے بڑے بت تھے؟ یہ جی عزا، لات اور منات، ٹھیک ہے جی، یہ تینوں عرب کے بڑے بت تھے۔ اچھا جی، اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں شرک کی کثرت اور بتوں کی بھرمار ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جن یعنی کہ جو جن ہوتا ہے، وہ عمرو بن لوحی کے تابع تھا۔ اس نے بتایا کہ قوم نوح کے بت یعنی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر جدہ میں مدفون ہے، یعنی کہ جدہ میں دفن ہے وہ۔ اس اطلاع پر عمرو بن لوحی جدہ چلا گیا اور ان بتوں کو کھود کر نکالا، پھر انہیں تہامہ لایا۔ جب حج کا زمانہ آیا تو انہیں مختلف قبائل کے حوالے کیا۔ یہ قبائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقوں میں لے گئے۔ اس طرح ہر قبیلے میں اور پھر ہر گھر میں ایک ایک بت ہو گیا۔ پھر مشرکین نے مسجد حرام کو بھی بتوں سے بھر دیا۔ چنانچہ جب کہ مکہ فتح کیا گیا تو بیت اللہ کے گردا گرد 360 بت تھے، جنہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے توڑا، یعنی کہ جب پھر بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توڑا تھا۔ آپ ہر ایک کو چھڑی سے ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور وہ گرتا جاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ان سارے بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال کر جلا دیا گیا۔ غرض شرک اور بت پرستی اہل جاہلیت کے دین کا سب سے بڑا مظہر بن گئی تھی، جنہیں گھمنڈ تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ اب دوبارہ بات آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جو پہلے کے جو مذہب چلا آ رہا تھا، جسے دین ابراہیمی کہتے ہیں، یعنی کہ ان لوگوں کو گھمنڈ تھا کہ وہ دین ابراہیمی پہ ہیں، جبکہ وہ عمرو بن لوحی کی جو بدعت تھی، یعنی کہ وہ بت وغیرہ لے کر آیا، تو وہ اس جو ہے نا دھوکے میں آ گئے، اور وہ پھر اس طرح پھر اہل جہلیت کے یہاں بت پرستی کے کچھ خاص طریقے اور مراسم بھی رائج تھے، جو زیادہ تر عمرو بن لوحی کی اختراع تھے، یعنی کہ کچھ اور بھی مراسم نکلنے لگ گئے پھر، اور جو کہ زیادہ تر عمرو بن لوحی کی اختراع تھے۔ اختراع یعنی کہ عمرو بن لوحی کی ایجاد تھے وہ۔ اہل جہلیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے لوگ سمجھتے تھے کہ عمرو بن لوحی کی اختراعات دین ابراہیمی میں تبدیلی نہیں، یعنی کہ وہ جو دین ابراہیمی میں تبدیلی نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہے،
یعنی کہ دین میں نئی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے، تو یہ ایک اچھی ایجاد ہے دین میں، وہ یہ کہنے لگے۔ ذیل میں ہم، اچھا یہ بھی لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ذیل میں ہم اہل جاہلیت کے اندر رائج بت پرستی کے چند اہم مراسم کا ذکر کرتے ہیں، بت پرستی کے چند اہم جو رسومات تھی ان کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، دور جاہلیت کے مشرکین بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے، ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، انہیں زور زور سے پکارتے تھے اور حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے ان سے فریاد اور التجائیں کرتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ہماری مراد پوری کرا دیں گے۔ نمبر 2 پہ آتا ہے جی، بتوں کا حج اور طواف کرتے تھے، یعنی کہ وہ لوگ بتوں کا حج اور طواف کرتے تھے، ان کے سامنے عجز و نیاز سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے، حالانکہ یہ سب چیزیں تو اللہ رب العزت کو کے لیے لائق ہیں۔ بہرحال نمبر 3 پہ آتا ہے جی، جو بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے، اور قربانی کے ان جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پر لے جا کر ذبح کرتے تھے، اور کبھی کسی بھی جگہ ذبح کر لیتے تھے، مگر بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ جس طرح ہم ہوتے ہیں نا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں، ہم مسلمان تو کہیں پر بھی کر دیتے ہیں، نام اللہ کا لیتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے قربانی۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ یا پھر بتوں والی جگہ پر جا کر قربانی کر دیتے تھے، یا پھر کہیں دور کہیں پر بھی ان کی نا قربانی کر دیتے تھے، لیکن ان کے اوپر بتوں کا نام لے لیتے تھے۔ ذبح کی ان دونوں صورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ ترجمہ یعنی وہ جانور بھی حرام ہے جو آستانوں پر ذبح کیے گئے ہوں۔ دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے، یعنی اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یعنی کہ ہم مسلمان کوئی بھی جانور ذبح کرتے ہیں تو اس پہ اللہ کا نام لیتے ہیں، تب وہ ہمارے لیے حلال ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، یا ان بتوں کے پاس لے جا کر ان جانوروں کو ذبح کرتے تھے ان کے قدموں میں، یا پھر کہیں اور جہاں ذبح کرتے تھے تو ان بتوں کا نام لے لیتے تھے۔ تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ حرام ہے، مسلمان کے لیے حرام ہے۔ اچھا جی، نمبر 4 پہ آتا ہے جی، بتوں سے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرکین اپنی ثواب دید کے مطابق اپنے کھانے پینے کی چیزوں اور اپنی کھیتی اور چوپائے کی پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے خاص کر دیتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کا دلچسپ رواج یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اپنی کھیتی اور جانوروں کی پیداوار کا ایک حصہ خاص کرتے تھے، پھر مختلف اسباب کی بنا پر اللہ تعالیٰ کا حصہ تو بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے، لیکن بتوں کا حصہ کسی بھی حال میں اللہ کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تھے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور جو چوپائے پیدا کیے ہیں ان کا ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا اور کہا یہ اللہ کے لیے ہیں، ان کے خیال میں، وہ جو مشرکین تھے نا ان کے خیال میں، اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو جو ان کے شرکاء کے لیے ہوتا ہے وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے شرکاء تک پہنچتا ہے۔ کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو لوگ کرتے ہیں۔ نمبر 5ویں جو ان کی رسم تھی وہ یہ تھی کہ بتوں کے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ مشرکین کھیتی اور چوپائے کے اندر مختلف قسم کی نظریں مانتے تھے۔ جس طرح ہم لوگ نظر مانتے ہیں نا کہ یار ہمارا یہ کام ہو جائے گا تو ہم فلاں دربار پہ جا کے یہ کریں گے یا وہ کریں گے، تو اس طرح کا نا وہ نظر مانتے تھے۔ ترجمہ ہے، ان مشرکین نے کہا کہ جو چوپائے اور کھیتیاں ممنوع ہیں انہیں وہی کھا سکتے ہیں جسے ہم چاہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کے خیال میں ہے، اور یہ وہ چوپائے ہیں جن کی پیٹھ حرام کی گئی ہے، نہ ان پر سواری کی جا سکتی ہے، نہ سامان لادا جا سکتا ہے، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن پر یہ لوگ اللہ پر افترا کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ جی عرب اپنے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ اس عقیدے کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ کے حضور ان کی سفارش کر دیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے، مشرکین کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کریم میں، ترجمہ، ہم ان کی عبادت محض، یعنی کہ یہ مشرکین جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت، یعنی کہ ہم ان بتوں کی عبادت محض اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ترجمہ، یہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکیں نہ نقصان، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ مشرکین عرب جو تھے وہ ازلام یعنی کہ فال کے تیر بھی استعمال کرتے تھے، ان میں یہ بھی رسم تھی۔ ازلام ظلم کی جمع ہے، اور ظلم اس تیر کو کہتے ہیں جس میں پر نہ لگے ہوئے ہوں،
فال گیری کے لیے استعمال ہونے والے یہ تیر 3 قسم کے ہوتے تھے۔ ایک وہ جن پر صرف ہاں یا نہیں لکھا ہوتا تھا۔ اس قسم کے تیر سفر اور نکاح وغیرہ جیسے کاموں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ اگر فال میں ہاں نکلتا تو مطلوبہ کام کر ڈالا جاتا، اگر نہیں نکلتا تو سال بھر کے لیے ملتوی کر دیا جاتا اور آئندہ پھر فال نکالی جاتی۔ فال گیری کے تیروں کی دوسری قسم وہ تھی جن پر پانی اور دیت وغیرہ درج ہوتے تھے، اور تیسری قسم وہ تھی جس پر یہ درج ہوتا تھا کہ تم میں سے ہے یا تمہارے علاوہ سے ہے یا ملحق ہے۔ ملحقہ یعنی کہ ساتھ والا جو ہوتا ہے اس طرح۔ اچھا جی، ان تیروں کا مصرف یہ تھا کہ جب کسی کے نسب میں شبہ ہوتا تو اسے 100 اونٹوں سمیت حبل کے پاس لے جاتے۔ حبل وہ جو بت ہے، اس کے پاس لے جاتے، اونٹوں کو تیر والے مہنت کے حوالے کرتے، وہ جو تیر والا آدمی جو کرے گا کام، اور وہ تمام تیروں کو ایک ساتھ ملا کر گھماتا، جھنجھوڑتا، پھر ایک تیر نکالتا۔ اب اگر یہ نکلتا کہ تم میں سے ہے تو وہ ان کے قبیلے کا ایک معزز فرد قرار پاتا، اور اگر یہ برآمد ہوتا کہ تمہارے غیر سے ہے تو حلیف قرار پاتا، یعنی کہ مخالف، دشمن قرار پاتا، حلیف مخالف قرار پاتا۔ اور اگر یہ نکلتا کہ ملحق ہے تو ان کے اندر اپنی حیثیت برقرار، اپنی حیثیت اس کی برقرار رہتی، نہ قبیلے کا فرد مانا جاتا اور نہ ہی مخالف مانا جاتا۔ اچھا جی، اسی سے ملتا جلتا ایک رواج مشرکین میں جوا کھیلنے کا اور جوئے کے تیر استعمال کرنے کا تھا۔ اس تیر کی نشاندہی پر وہ جوئے کا اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹتے تھے۔ مشرکین عرب کاہنوں، عرافوں اور نجومیوں کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ کاہن اسے کہتے ہیں جو آنے والے واقعات کی پیش گوئی کرے اور راز وغیرہ بتائے۔ بعض کاہنوں کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ایک جن ان کے تابع ہے جو انہیں خبریں پہنچاتا رہتا ہے، اور بعض کاہن کہتے تھے کہ انہیں ایسا فہم عطا کیا گیا ہے کہ جس کے ذریعے وہ غیب کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ بعض اس بات کے مدعی تھے، یعنی کہ دعوے دار تھے کہ جو آدمی ان سے کوئی بات پوچھنے آتا ہے اس آدمی کے قول و فعل سے یا اس کے حالت سے کچھ مقدمات، یعنی کہ کچھ اس کے سیاق و سباق اور اسباب کے ذریعے وہ جائے واردات کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ اس قسم کے آدمی کو عراف کہا جاتا تھا۔ مثلا وہ شخص جو چوری کے مال، چوری کی جگہ اور گمشدہ جانوروں وغیرہ کا ٹھکانہ بتاتا، اس کو عراف کہتے تھے۔ اور کاہن وہ ہوتے تھے جو غیب کی خبریں بتاتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، عراف جو تھے وہ چوری شدہ اور اس طرح کی چیزوں کا بتاتے تھے، گم شدہ چیزوں کا۔ نجومی، اب تیسری قسم ہوتی تھی نجومی۔ نجومیوں کا بھی بڑا رواج ہوتا تھا مشرکین مکہ میں۔ نجومی اسے کہتے ہیں جو تاروں پر غور کر کے اور ان کی رفتار اور اوقات کا حساب لگا کر پتہ لگاتا ہے کہ دنیا میں آئندہ کیا حالات و واقعات پیش آئیں گے۔ ان نجومیوں کی خبروں کو ماننا در حقیقت تاروں پر ایمان لانا۔ مشرکین میں بدشگونی کا بھی رواج تھا، اسے عربی میں تیرہ کہتے ہیں۔ اس کی صورت یہ تھی کہ مشرکین کسی چڑیا یا ہرن کے پاس جا کر اسے بھگاتے تھے، پھر اگر وہ داہنے جانے بھاگتا تو اسے اچھائی اور کامیابی کی علامت سمجھ کر اپنا کام کر گزرتے، اور اگر بائیں جانب بھاگتا تو اسے نحوست کی علامت سمجھ کر اپنے کام سے باز رہتے۔ اسی طرح اگر کوئی چڑیا یا جانور راستہ کاٹ دیتا تو اسے بھی منحوس سمجھتے۔ اس سے ملتی جلتی ایک حرکت یہ بھی تھی کہ مشرکین خرگوش کے ٹخنے کی ہڈی لٹکاتے تھے اور بعض دنوں، مہینوں، جانوروں، گھروں اور عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے۔ بیماریوں کی چھوت کے قائل تھے اور روح کے الو بن جانے کا عقیدہ رکھتے تھے۔ یعنی ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے اس کو سکون نہیں ملتا، استغفر اللہ العظیم، اور اس کی روح الو بن کر بیابانوں میں گردش کرتی رہتی ہے اور پیاس یا مجھے پلاؤ پلاؤ کی صدا لگاتی رہتی ہے۔ جب اس کا بدلہ لے لیا جاتا ہے تو اس کو پھر راحت اور سکون مل جاتا ہے۔ آج کے ٹاپک کا فی الحال یہیں تک جی، شکریہ۔ یہ میں نے کتاب وہی الرحیق المختوم سے صفحہ نمبر اس کا تقریباً کوئی 62 وغیرہ ہے، یہاں سے میں نے اس کو سٹڈی کیا ہے۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔